اس سیارے پر کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں انسان کا جانا منع ہے، بالکل منع۔ ایسی جگہیں جہاں قدم رکھنا سیدھا سیدھا موت کو دعوت دینا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں فطرت کی حکمرانی ہے اور انسان محض ایک شکار۔ ایک پرانی کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ آخری مچھیرا جو غلطی سے اس جگہ کے بہت قریب چلا گیا تھا، اس کی لاش کچھ دن بعد اس کی اپنی کشتی پر ملی، اپنے ہی خون میں لت پت۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے، ایک ایسی جگہ کی جہاں ہر سائے میں موت چھپی ہے۔ تو چلیے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان جگہوں پر جائیں گے جہاں خطرہ بالکل سامنے ہوتا ہے، نظر آنے والا خطرہ، جہاں ہر چیز، ہر جاندار آپ کو ختم کرنے پر تلا ہے۔ برازیل کے ساحل سے بہت دور ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہی دہشت کی علامت بن چکا ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں سانپوں کا جزیرہ، اور یہ نام کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک بھیانک حقیقت ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر قدم پر ایک زہریلا قاتل انتظار کر رہا ہو۔ یہ گھر ہے گولڈن لانس ہیڈ وائپر کا، ایک ایسا سانپ جس کا زہر انسانی گوشت کو پگھلا سکتا ہے۔ اسی لیے برازیل کی حکومت نے وہاں کسی کے بھی جانے پر سخت پابندی لگائی ہوئی ہے، اور کیوں نہ لگائے، وہاں جانا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ چلو ٹھیک ہے، سانپ تو نظر آ جاتا ہے، اس سے بچا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس خطرے کا کیا جو دکھائی ہی نہ دے؟ ایک ایسا دشمن جو ہر طرف ہو لیکن نظر نہ آئے، ایک ایسی جگہ جہاں خود ہوا ہی جان کے دشمن بن جائے۔ یہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ نہیں، بلکہ دنیا کے سب سے خطرناک چھوٹے پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ مگر اس کے سائز پر مت جائیے، اس کی چوٹی پر ایک ایسی طاقت چھپی ہے جو انسان کو پلک جھپکتے میں ختم کر سکتی ہے۔ اس کا نام ہے ماؤنٹ واشنگٹن۔ 231 میل فی گھنٹہ۔ نہیں، یہ کسی ریسنگ کار کی رفتار نہیں ہے، یہ اس پہاڑ پر چلنے والی ہوا کی رفتار ہے۔ ایک ایسی ہوا جو انسان کو ہڈیوں سمیت اڑا کر لے جائے۔ یہ زمین کی سطح پر ریکارڈ کی گئی تاریخ کی سب سے تیز ہوا ہے۔ دیکھیں، ماؤنٹ ایورسٹ وہ آہستہ آہستہ مارتا ہے، آکسیجن کی کمی سے، ٹھنڈ سے، لیکن ماؤنٹ واشنگٹن وہ ایک وحشی درندے کی طرح ہے جو اچانک حملہ کرتا ہے۔ یہاں موت دنوں یا گھنٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں آ سکتی ہے۔ اندازہ لگائیے، عام ہوا کی رفتار ہوتی ہے 10 میل فی گھنٹہ، ایک خطرناک سمندری طوفان کی تقریباً 74 میل فی گھنٹہ، اور پھر ہے ماؤنٹ واشنگٹن 231 میل فی گھنٹہ۔ یہ ایک طوفان کی طاقت نہیں، یہ تو جیسے 3 سمندری طوفان ایک ساتھ ٹکرا رہے ہوں۔ لیکن سب سے بڑا خوف تو اس دشمن کا ہوتا ہے جو نظر ہی نہ آئے۔ اب ہم ایسی ہی جگہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں خطرہ ہوا میں گھل چکا ہے، جہاں ہر سانس موت کی طرف ایک اور قدم ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں ایک ایسی دنیا ہے جو کسی اور سیارے کی لگتی ہے۔ دیوا ہکل چمکتے ہوئے کرسٹلز کی دنیا، نائکا کرسٹل کیو۔ لیکن اس کی خوبصورتی ایک جان لیوا دھوکہ ہے۔ ایک ایکسپلورر جارج کورانس نے اس جگہ کے بارے میں کہا تھا، جس لمحے آپ اندر قدم رکھتے ہیں آپ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی ہوا اتنی گرم اور مرطوب ہے کہ انسانی جسم اندر سے پکنے لگتا ہے۔ یہ قدرتی بھٹی ہے جو انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ جدید سے جدید ٹیکنالوجی بھی یہاں ہار مان جاتی ہے۔ خاص کولنگ سوٹس پہن کر بھی اندر صرف چند منٹ گزارے جا سکتے ہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک جیسے موت کی الٹی گنتی ہو، صرف 30 منٹ، اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اچھا، گرمی سے بچا جا سکتا ہے، جانوروں سے بھی، لیکن کیا ہو اگر خطرہ ایک پرسکون خوبصورت جھیل ہو، ایک ایسی جھیل جو راتوں رات ایک اجتماعی قبرستان بن گئی ہو؟ یہ ہے کیمرون کی لیک نیوز، دیکھنے میں بالکل پرسکون ایک دلکش جھیل، لیکن اس کی گہرائیوں میں ایک خاموش قاتل چھپا ہوا تھا، اور پھر ایک رات وہ قاتل جاگ اٹھا۔ 1700 ایک رات میں 1700 لوگ اپنے بستروں میں سوتے ہوئے مارے گئے۔ کوئی دھماکہ نہیں، کوئی زلزلہ نہیں، جھیل نے بس ایک گہری خاموش سانس لی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ایک بہت بڑا بادل فضا میں چھوڑ دیا۔ یہ خاموش بادل گاؤں پر چھا گیا، ہوا سے ساری آکسیجن ختم کر دی اور 1700 لوگوں کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ ہم نے زہریلے سانپ دیکھے، طوفانی ہوائیں دیکھیں اور جان لیوا گیس بھی،
لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں یہ سارے خطرات ایک ساتھ موجود ہیں، ایک ایسی جگہ جسے زمین پر جہنم کہا جاتا ہے۔ یہ ہے صحرائے دناکل۔ لوگ اسے زمین پر جہنم کہتے ہیں، اور شاید یہ نام بھی اس کی ہولناکی کو پوری طرح بیان نہیں کر پاتا۔ یہاں زمین پیروں کے نیچے ابلتی ہے اور ہوا سانس کی نالی کو جلا دیتی ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت ہمیشہ انتہائی بلند رہتا ہے۔ زمین مسلسل لرزتی رہتی ہے کیونکہ یہاں 3 بڑی ٹیکٹونک پلیٹیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ پیروں کے نیچے ٹھوس زمین نہیں بلکہ لاوے کی ایک پتلی سی تہہ ہے، اور فضا زہریلی گیسوں سے بھری ہے جو پھیپھڑوں کو جلا دیتی ہیں۔ یہاں زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ جگہیں، یہ کہانیاں، یہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے، ایک بہت بڑا سبق، ایک آخری وارننگ۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اس سیارے میں کیسی ناقابل یقین طاقت پوشیدہ ہے، کہ کچھ جگہیں انسانوں کے لیے نہیں بنی ہیں، اور یہ کہ سب سے بڑے خطرات اکثر وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ فطرت کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتی۔ یہ تو وہ خطرات ہیں جن کا ہمیں علم ہے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندھیروں میں ابھی اور کیا کیا چھپا ہے جو بس اپنے سامنے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔